کر رہا تھا کہ اگر مشرک کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مشرک کون ہوتا ہے تو مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے اور اس کے مشرک کے سر پہ اور بھی کوئی نشانیاں نہیں ہوتی. یہی مشرک ہے جو مردوں کی عادتاً سننے کا قائل ہے, جس کا عقیدہ ہے قبر پہ جاؤ, دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سفارشیں کرتے ہیں, ان سے درخواستیں کرو, کام کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں. یہی مشرک ہے چاہے مسجد میں رہتا ہو یا کعبہ میں رہتا ہو. کرتا ہوں. اب وہ سائی کیا ہے, اس کے چند نکات ذکر کیے. پہلا نقطہ شروع کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ ابتدا ذکر کی. قضا امرا نہیں, قضا اٹل فیصلہ, مضبوط فیصلہ, جس فیصلے میں تغیر نہیں ہوتا, تبدل اور نسخ نہیں ہوتا. قضا مضبوط فیصلہ کیا اللہ نے, اٹل فیصلہ کیا. کیا ربوں کا, میرے محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہے اور مضبوط اور ناقابل تنسیخ فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. آخرت کی سائی کی پہلی بنیاد, عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. ہر قسم کی عبادت, ہر قسم کی عبادت, عبادت نظر منت کی صورت میں ہو تب بھی صرف اللہ کی. عبادت دعا پکار حاجات میں پکارنے کی صورت میں ہو تب بھی صرف اللہ کے لیے. قولی عبادت ہو, بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, جیسے نماز میں پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تینوں عبادتیں ہر نماز میں وعدہ کرتے ہو اللہ میں پکاروں گا حاجات میں تو صرف تجھے, میں مال دوں گا تو صرف تیرے تقرب کے لیے, میرا بدن جھکے گا, سجدہ ہوگا, رکوع ہوگا, قیام ہوگا, یہ تیرے تقرب کے لیے. تو بدنی عبادت بھی, زبانی عبادت بھی, مالی عبادت بھی للہ, اللہ یہ تیری عبادت ہوگی, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. یہی اللہ کا پہلا مطالبہ ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ سب سے پہلا مطالبہ اور تمام نبیوں کی دعوت, تمام کتابوں کی دعوت اور پورے دین کی بنیاد وہ یہی ہے. ایسا توحید کا عقیدہ ہو جس میں شرک کی آمیزش قطن نہ ہو اور کسی قسم کی شرک کی بو نہ ہو. توحید خالصتاً اللہ کی پکار کا عقیدہ, اللہ کی نظر منت کا عقیدہ, اللہ ہی کے سامنے نیاز مندی کا عقیدہ اور اللہ رب العزت کو اپنا الہ اور معبود ماننا اور الہ معبود کا مانا بغیر اسباب کے سننے والا, بغیر اسباب کے جاننے والا, بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا. یہ اللہ رب العزت کی عظمت کا عقیدہ ہے اور یہی اللہ رب العزت کی توحید کا عقیدہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, سارے دین کی بنیاد, سارے نبیوں کی دعوت کی بنیاد, ساری کتابوں کی بنیاد اور پورے قرآن مقدس کی بنیاد ایک ہی نقطہ ہے اور وہ یہی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ ہے سعیہا, آخرت کی محنت. آخرت کی محنت جہاں سے شروع ہوتی ہے, عقیدے سے شرک نکال لو. اور اگر تمہیں پتہ نہ چلے شرک کیا ہے, مشرک کون ہے, موحد کون ہے, تو آپ کو ایک سوچ بھی بتا دیتا ہوں. مشرک کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. آج اگر مشرک کو پہچاننا ہے اس سے پوچھ لو کہ موت کے بعد کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. انشاءاللہ پورا کھرا کھرا پتہ چل جائے گا. اگر کہے جی نہیں تو پھر اگلے سوال ہوں گے. اور یاد رکھو جو مشرک بھی ہے اس کا پاؤں پھسلتا ہی سما والے عقیدے سے. اگر سما والا عقیدہ یہ پکا ہو گیا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے, صرف اللہ ہے. بغیر اسباب کے پیغمبر کریم بھی نہیں سنتے, بغیر اسباب کے کوئی زندہ مردہ نہیں سنتا. اگر یہ عقیدہ ہے تو انشاءاللہ وہ آدمی شرک سے پاک ہوگا. اور اگر یہی عقیدہ نہیں تو ہزاروں داڑیاں رکھے, نمازیں پڑھے, پگڑیاں پہنے اور بڑے بڑے القاب ہوں, مولوی ہو, پیر ہو, دیوبندی ہو, بریلی ہو,
आले हदीस हो, कोई किसी किस्म का फिरका हो, लेकिन अकीदा अगर ये है कि मुर्दे भी आदतन सुनते हैं, तो उसने माफोकल असबाब समी वाली सिफत मुर्दों में मान के यही मुशरिक है। और बाकी मसले बाद में है कि कुछ कर सकते हैं या नहीं, ये मसला बाद में है। हाजत रवा है या नहीं, ये मसला बाद में है। मुश्किल कुशा है या नहीं, ये मसला बाद में है। आलिमुल गैब है या नहीं, ये मसला बाद में है। सबसे पहली बात यह है, जब मौत से असबाब मुनकते हो गए, अब बता वो सुनता और देखता है या नहीं। अगर कहे और तो नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम कब्र पे जाने वालों को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। मुबल्लिग साहब के नया कले पाए, नया कले पाए। अल्लाह ने ताकत दी है, रोज़े अक़दस पे आने वालों को आप पहचानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी। अयो ही मुशरिक है, यही मुशरिक है। मुशरिक के सींग नहीं होते।